السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم 12ویں کی درسی کتاب کی پہلی غزل جس کے شاعر حیدر علی آتش ہے، اس غزل کا مطالعہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ غزل کی تعریف اور اس کے اہم شعراء کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں گے۔ مختصر تعریف غزل کی بھی دیکھتے چلیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری درسی کتاب کی مشقی تدریس ہے اس کو بھی حل کریں گے۔ پیش درس میں جو غزل کے پیج نمبر 100 پر ہے، جو بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اردو درسی کتاب بھی سامنے رکھیں اور جن اہم چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اسے خط کشیدہ یا انڈرلائن کیجیے تاکہ جب ہم کتاب کھولیں تو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ غزلیات کے حصے سے جو ہماری درسی کتاب میں دیا گیا ہے وہ پیش درس یہ ہے کہ اردو کے شعری سرمایہ کا بڑا حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ غزل گو شعراء کو ہر زمانے میں مقبولیت حاصل رہی ہے۔ نقادوں نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ دکن کے ابتدائی دور سے آج تک تمام قابل ذکر شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ غزل نے عربی قصیدے کے ایک جز تشبیب سے علیحدہ ہو کر ایک مستقل صنف کی صورت اختیار کی۔ فارسی شعراء کا غیر معمولی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عربی قصیدے میں رائج مسلسل اشعار کہنے کے سلسلے کو بدل کر غزل کے ہر شعر کو ایک علیحدہ مضمون کے لیے مخصوص کر دیا۔ نظم کے اشعار معنی سطح پر ایک دوسرے سے مربوط ہوا کرتے ہیں، جبکہ غزل کے ہر شعر میں ایک نیا مضمون پایا جاتا ہے، یعنی کہ غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں منفرد ہوتا ہے اور پورا مکمل معنی رکھتا ہے۔ غزل کی تاریخ کئی نشیب و فراز سے گزری ہے۔ اردو میں سلطان محمد قلی قطب شاہ پہلے صاحب دیوان غزل گو شاعر ہیں، یعنی کہ ان کی پہلی کتاب جو مجموعہ کلام شائع ہوا، جس کے کلام میں فارسی اور دکنی کا امتزاج ملتا ہے۔ اس کے بعد نشاطی، غواصی، وجہی اور بہت سے شعراء سے گزر کر غزل شمالی ہند پہنچی۔ دکنی دور میں غزل کی ایک شستہ شکل ولی کے یہاں ملتی ہے۔ ان کے استادی کا آج بھی اعتراف کیا جاتا ہے۔ شمالی ہند میں غزل کے اولین شعراء میں شاہ مبارک، آبرو، ناجی، حاتم قابل ذکر ہیں۔ میر اور سودا کا عہد اردو غزل کا دور زرین کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کے شعراء میں مصحفی، ناسخ، آتش، غالب، مومن، ذوق، درد، داغ اور امیر مینائی کی غزلوں میں دہلی اور لکھنوی تہذیب کے رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ غزل کے دیگر شعراء میں حسرت، جگر، فانی، اصغر، اقبال، فراق، مجاز، فیض، مجروح، روی صدیقی، ندا فاضلی وغیرہ اہم نام۔ موجودہ عہد کے غزل گو شعراء کی تخلیقی سمت اور رفتار پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں مختلف روایتوں کے واضح نشانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی غزل میں جو کلاسیکیت یا کلاسیکل چیزیں ہیں انہوں نے اس سے گریز کیا۔ ترقی پسندی اور جدیدیت جیسے مختلف عناصر یک جگہ ہو گئے۔ موضوعات کے اعتبار سے اس میں عاشقانہ اور صوفیانہ رنگ کے علاوہ عصر حاضر کے مسائل میں الجھے ہوئے انسان کے جذبات و احساسات کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، غزل کی جو معروف تعریف ہے، جو مقبول اور مشہور ہے، جو ہمارے اردو کے نقادوں کے ذریعے ملتی ہے، وہ یہ کہ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا ان کے متعلق باتیں کرنا۔ غزل دراصل غزال سے مشتق ہے،
غزال ہرن کے بچے کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز کو بھی کہتے ہیں، غزال ہرن کے بچے کی خوبصورت آنکھ کو بھی کہتے ہیں، ایسا مشہور ہے۔ حیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غزل میں پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اگر قافیہ اور ردیف دوسرے شعر میں اسی حیت پر آئے یا ہم قافیہ اور ردیف ہو تو اسے حسن مطلع بھی کہتے ہیں۔ جس میں شاعر اپنا شعری نام استعمال کرتا ہے یا تخلص کا استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل میں کم سے کم 5 اشعار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی حد مقرر نہیں، شاعر زیادہ سے زیادہ اشعار بھی کہہ سکتا ہے۔ حیدر علی آتش کا نام خواجہ حیدر علی آتش، وہ 1778 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کم سنی میں، یعنی وہ جب چھوٹے تھے ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، یتیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہے، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ نواب محمد تقی خان حوض کے یہاں ملازم ہو گئے۔ انہی کے ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی، لیکن کسی بات پر خفا ہو کر مصحفی سے رشتہ توڑ دیا۔ آتش کا انتقال 1847 میں لکھنؤ میں ہوا۔ آتش کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ یا ان کے مزاج میں قناعت پسندی تھی، فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، یعنی کہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دربار سے یا بادشاہی دربار سے یا سرکار سے ربط و ضبط انہیں پسند نہیں تھا، لہٰذا ان کی شاعری میں یا شعری مجموعوں میں قصیدے نہیں ہوتے۔ ان کی شاعری میں لکھنوی طرز بیان نمایاں نظر آتا ہے۔ مصحفی اور انشاء کے زمانے میں غزل کا شوق ہوا اور مشاعروں کا شوق بڑھا اور جلد ہی بکمال شاعر بھی ہو گئے۔ ان کی شاعری میں انہوں نے شعری صنعتوں سے خوب کام لیا اور جذبات اور احساسات کو بھی بڑے سلیقے سے نبھایا۔ ان کے ہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ بھی ساتھ جا بجا ملتا ہے۔ بلند خیالی اور حسن غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع ہے: ادب تا چند اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ اس کے مشکل الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ ادب یعنی احترام کے ہوتے ہیں، تا چند یعنی کب تک، دست ہوس یہ ترکیب ہے، اس کے معنی حرص یا لالچ کے ہوتے ہیں۔ قاتل کے دامن کا یعنی جو قاتل ہے اس کا دامن، دوش بازو یا کھندا یہاں مراد لی جا سکتی ہے۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ میں کب تک اپنے مفاد کی خاطر، حرص کی خاطر یا لالچ کی خاطر قاتل کا احترام کروں اور اس کے دامن کا بوجھ ڈھوتا رہوں اور اسے بے قصور بتاتا رہوں یا اس کی حفاظت یا تحفظ کرتا رہوں، لیکن اب میری عزت نفس نے جواب دے دیا ہے اور یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اب میری گردن جھک گئی ہے، اب میں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ شعر کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں جو شعری خوبی کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے صنعت مرات النظیر۔ جو ترکیب دست ہوس ہے اس سے دست سے ایک ترکیب رعایت لفظی کے ساتھ پیدا کی گئی ہے جو دوش اور گردن سے لی گئی ہے۔ جو نزد ہے
یعنی تضاد کی کیفیت نہیں ہے. جب ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں مناسبت سے اس کو صنعت مرات النظیر کہتے ہیں. دست حوض کے ساتھ بھی استعارے کی خوبی پیدا کی گئی ہے. تو یہ شعر میں دو صنعتی خوبی یعنی کہ صنعتوں کا استعمال کیا ہے. نمبر 1 ہے استعارہ، نمبر 2 ہے مرات النظیر. تو آئیے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دھیان زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا. چشم قاتل یعنی کہ قاتل کی آنکھ. دھیان دہن کی جمع ہے، دہن منہ کو کہتے ہیں. تو اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں زخم کی شدت کے بعد جو داغ بن گئے ہیں اس سے چشم قاتل یعنی قاتل کی آنکھ کو ٹھنڈک، سکون و چین کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ وہ بہار گلشن کا نظارہ کر رہا ہو. اور میرے سینے کے زخم گلشن باغ چمن کا دروازہ بن گئے ہیں، جہاں سے قاتل کی چشم یعنی اس کی آنکھ وہ نظارہ کر کے مسرور ہوتا ہے. اس شعر میں شاعر نے شعری خوبی کے طور پہ دل سے دروازے گلشن کا استعارہ پیش کیا ہے. تو اس شعر میں استعارے کی خوبی پیدا کی ہے. دوسرا شعر دیکھتے ہیں. کڑاپن آگ مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا. تو عزیز طلبہ، اس میں مشکل لفظ ہے کف داؤد. کف کے معنی ہتھیلی ہے اور داؤد یعنی کہ داؤد علیہ السلام سے تلمی کی خوبی پیدا کی گئی ہے. موم و آہن یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تضاد کی خوبی یا صنعت تضاد ہے. مردان خدا یعنی کہ وہ لوگ جو خدا کے خوف میں ہی رہتے ہیں، یعنی بہادر لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کا کوئی خوف نہیں چلتا. آئیے اس کی تفہیم یا اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ کڑاپن آگ مردان خدا کے چل نہیں سکتا، یعنی کہ اکڑ، غرور، تکبر، بہادر جو خدا کے بہادر لوگ ہوتے ہیں ان کے آگے کسی کا بھی کڑاپن یا غرور تکبر نہیں چل سکتا. وہ صرف خوف خداوندی کے تحت چلتے ہیں، جیسا کہ داؤد کی ہتھیلی میں آہن اور موم یعنی کہ نرم اور سخت کا معاملہ یکساں تھا. تو وہ لوگ جو دنیائی حیثیت سے اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں وہ امیر شہر یا دولت مند یا بادشاہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور جو مردان خدا ہوتے ہیں، جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ خوف خداوندی کے تحت کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے. شاعر یہ بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہے. تو کف داؤد یعنی کہ داؤد کی ہتھیلی، یہاں سے تلمی کی ایک خوبی پیدا کی، موم آہن سے صنعت تضاد پیدا کیا گیا ہے. چوتھا شعر ہے. در فردوس پہ رضوان سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا. در فردوس یعنی کہ جنت کا در. جنت کے در پہ ایک جو داروغہ ہوتا ہے، جو سپاہی ہوتا ہے، اسے رضوان کہتے ہیں. اور دیوار گلشن سے استعارے کی خوبی پیدا کی گئی ہے. اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو جنت کے دروازے پہ آ کے رخصتی چاہے گا. اگر جنت کا داروغہ سپاہی مجھے یہاں سے یا جنت میں داخل ہونے کا یا فردوس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہاں تک جب میں پہنچ گیا ہوں تو جنت کی دیوار پھاندنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں آسانی سے فردوس کا دروازہ یا جنت کا دروازہ
پھانک لوں گا۔ شاعر کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ رضوان کی طلب یا جنت کی طلب نے یا پھر یہاں تک پہنچانے میں جو مشکلات اور مصائب بڑی آسانی سے حل جب شاعر کر لیتا ہے، تو گلشن کی دیوار کو پھاندنا یا پھر رضوان کی اجازت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، یہ سب چیزیں اس کے لیے بڑی سہل ہے۔ اور اتنی مشکل اور مصائب کے بعد جب وہ دروازے تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر پھاندنا یا چھلانگ لگانا یا اسے عبور کر لینا یا پار کر لینا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اسے بہت وہ آسان کھیل سمجھتا ہے۔ آگے کی شعر کی طرف آتے ہیں۔ ہوئی ہے مردوم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گماں ہوتا ہے اب اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ شاعر یہاں پر دنیا سے بیزارگی کی کیفیت کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کی صورت سے اب اس قدر بیزارگی ہو گئی ہے کہ اسے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور چونکہ دنیا نے اسے بہت مشکلات، مصائب اور آلام میں مبتلا کیا ہے، تو بے ثباتی کا اور بیزارگی کا جو عالم اس کے یہاں گھر کر لیا ہے، تو دنیا کا ہر شخص جو اسے دھوکہ دیا، جو پریشانی میں مبتلا کیا، اب وہ تمام لوگوں کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو اسے عین گمان یہ بھی ہوتا ہے، جو سایہ خود کا پڑتا ہے اسے بھی دشمن تصور کرنے لگتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے دنیا سے بیزارگی اور دنیا کی صورت دیکھنا ناپسندیدگی کا اظہار اس شعر میں کیا ہے۔ آگے کے شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے، ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوش دامن کا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کی تبدیلی، انقلاب دہر، استعارہ چشم تر، یعنی کہ وہ آنکھ جو ہمیشہ تر رہتی ہے، بھیگی رہتی ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کی ہونے والی تبدیلیوں نے اسے اس قدر پریشان اور مصائب میں مبتلا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل بہت مغموم اور دل بھر گیا ہے، جس کا اظہار اس کی چشم کرتی ہے جو ہمیشہ تر رہتی ہے، اور اس کے چشم تر ہونے کی وجہ سے اس کے دامن کا گوشہ جو اس کے اوپر ہمیشہ رہتا ہے، تاکہ وہ اسے جو ہے پہنچتا رہے، جس کی وجہ سے اس کا گوشہ ہمیشہ تر رہتا ہے۔ شاعر یہاں پر دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے جو تکلیف اس کے یہاں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی چشم ہمیشہ تر رہتی ہے، شدید غم کے اظہار میں اس بات کو کہا ہے کہ اس کا گوشہ اپنے آنسوؤں سے ہمیشہ بھیگا ہوا یا تر رہتا ہے۔ اس شعر کا مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنے شعری نام کے ساتھ ایک ترکیب استعمال کی ہے، تیغ خزاں۔ شعر ہے، کیا ایک آن میں تیغ خزاں نے صاف دو ٹکڑے، گماں ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ یہ مشکل الفاظ دیکھیے۔ تیغ خزاں یعنی وہ تلوار جس سے موت واقع ہو جائے، اور جوشن یعنی وہ آہنی لباس جس کو پہن کر سپاہی جنگ میں یا میدان میں یا اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ بہت محفوظ رہیں گے یا ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، یہ ان کا ایک گمان ہوتا ہے، لیکن شاعر یہاں کہتا ہے کہ خزاں نے اس گمان کے صاف دو ٹکڑے کر دیے، جس کو گمان تھا کہ وہ اپنے آہنی لباس سے اس کو مات دے گا یا ہرا دے گا، لیکن اس کا وہ گمان دھرا کا دھرا رہ گیا اور موت نے اسے لے کر چلے گئے۔
تو آئیے اب ہم خاکے کی سرگرمیوں کی جانب چلتے ہیں۔ تو بچوں، پہلا سوال ہے، جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو ہمارے سوالیہ پرچے میں اس سرگرمی کے اس غزل سے اگر سوال پوچھا جائے تو اس کے کل نمبرات 6 ہوں گے، جس کے 3 بٹ ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ تفہیمی جانچ کا ہے، جس میں جو ہے آدھے نمبر کا 1 بٹ ہوگا، یعنی کہ 4 سوالات اگر مکمل کرتے ہیں تو اس کے 2 نمبر ملیں گے۔ دوسرا بٹ جو ہے وہ اظہار خیال کا ہے، جس میں شعر کی تشریح وغیرہ پوچھی جا سکتی ہے۔ شاعر کے خیال کو یعنی کہ تخیل کو جس طرح اس نے پیش کیا ہے اپنے انداز میں اس کو واضح یا تشریح کرنا ہوتی ہے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ شاعر کی فنی خوبی، یعنی کہ جس خوبی کے ساتھ اپنی بات رکھی، بالخصوص جو ہے شاعر اپنے شعر میں کس طرح کا پیغام دینا چاہتا ہے یا استحسانی خوبی ہوتی ہے، اس کے 2 نمبر رکھے گئے ہیں۔ تو پہلی جو خاکہ ہے وہ ہماری سرگرمی سے پوچھا گیا ہے، وہ ہے آتش، ان کا نام، سن پیدائش، مقام پیدائش اور سن وفات۔ تو پہلے خانے میں یا خاکے کے پہلے خاکے میں ہم کو حیدر علی آتش کا مکمل نام لکھنا ہے۔ سن پیدائش حیدر علی آتش کی 1778۔ تیسرے میں مقام پیدائش فیض آباد لکھ دیں، اور سن وفات 1847۔ اس طرح یہ خاکہ مکمل ہوا، اور صحیح ہونے کے بعد اسے 2 نمبر ملیں گے۔ اسی طرح دوسرا جو سوال ہے خاکے کی سرگرمی پر، زیر اضافت کے کوئی 4 لفظ جو ہے اس میں ہم کو ترتیب دینا ہوتا ہے۔ تو کئی ایک استعارے کی خوبی کے ساتھ اضافت کے لفظ اس میں دیے گئے ہیں، جس میں پہلا ہے دستے ہوس، اور چشم قاتل، دہان زخم، مردان خدا، اور اسی طرح کف داؤد تیسرے شعر میں، در فردوس چوتھے شعر میں، دیوار گلشن اسی شعر میں ہے دوسرا مصرع۔ اس کے بعد جو ترکیب پیش ہوئی ہے یا زیر اضافت والی ہے، مردوم دنیا، اس کے بعد چشم تر، اور آخری شعر یعنی کہ مقطع میں تیغ خزاں، یہ لفظ اضافت کے ساتھ پیش ہوا ہے۔ تو بچوں، ہدایت کے مطابق درجہ ذیل قواعدی سرگرمی ہم کو حل کرنا ہے۔ اس میں پہلا بٹ غزل سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کیجیے۔ غزل سے صنعت تضاد کا تیسرا شعر ہے، کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ تو اس میں جو تضاد کی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ وہ ہے موم و آہن کا، یعنی کہ سخت سے سخت ترین شے اور نرم سے ابریشم یعنی کہ موم کی صورت ہوتی ہے۔ تو یہ خوبی کے ساتھ جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ غزل کے مطلع میں سے برتی گئی سند کا نام لکھیے۔ تو غزل سے یعنی کہ غزل کا پہلا شعر، اس میں 2 صنعتی خوبی بیان کی گئی ہے، ایک استعارے کی اور ایک مرات نظیر کی۔ تو جو پہلی خوبی ہے وہ صنعت استعارے کی ہے۔ پچھلی کلاسوں میں ہم نے استعارے کی معنی اور اس کی خوبی کو پڑھا ہے۔ صنعت استعارہ اس خوبی کو کہتے ہیں جس میں شاعر حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی استعمال کرتا ہے۔ عموماً شعراء نے شاعری میں کچھ ایسے لفظ استعمال کثرت سے کر دیے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی کے بجائے وہ حقیقی معنی لگنے لگے ہیں۔ بہرکیف استعارہ اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر حقیقی معنی کے بجائے
مجازی معنی استعمال کرتا ہے۔ تو ہمارے مطلب میں پہلا جو استعارہ ہوا وہ دست ہوس ہے، اس کے معنی لالچ یا حرص کے آتے ہیں، لیکن اس کی ترکیب دست ہوس کے طور پر شاعر نے پیش کرتے ہوئے استعارے کی خوبی بیان کی ہے۔ اور مرات النظیر کی خوبی بھی اس شعر میں پیدا کی گئی ہے۔ مطلع کا شعر مرات النظیر کا بھی شعر ہوا، کیونکہ کلام میں شاعر نے کچھ ایسے الفاظ جمع کیے ہیں جس کا تعلق اور نسبت جو ہے ایک دوسرے سے ہے، اور اس میں تضاد اور تقابل کی کیفیت بھی نہیں ہے، لہذا مرات النظیر کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ دست کے تعلق سے شاعر نے دوش اور گردن کا استعمال کرتے ہوئے رعایت لفظی یعنی کہ مرات النظیر کی خوبی پیدا کی ہے۔ تیسرا بٹ ہے سرگرمی قواعد سے غزل سے صنعت تلمی والے اشعار کی نشاندہی کر کے ان کی تشریح کیجیے۔ تو ہماری غزل سے جو تیسرا شعر ہے وہ تلمی کا شعر ہے۔ شعر ہے کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کے واقعے کی طرف شاعر نے اپنی توجہ مرکوز کرائی ہے، اس لیے صنعت تلمی کی خوبی پیدا ہوئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے تھے، ان میں ایک معجزہ لوہے کی کیفیت کو موم کر دینے کا ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اسے موڑ اور توڑ کے گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسے وہ اوزار بنا لیتے تھے اور کڑیاں بناتے تھے اور اپنے خاندان کی کفالت کرتے تھے۔ کڑیاں زر بختر یا آہنی جو ہے فوج میں استعمال ہونے والے آستین یا فوج میں استعمال ہونے والی ٹوپیوں کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے بنا دیتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ تو کف داؤد میں جب یہ آہن آتا تو موم کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس کی مناسبت سے شاعر نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جو ایک حکمران تھا بادشاہ طالوت نام کا، جو بڑا طاقتور پہاڑ جیسا شخص تھا، لیکن مردان خدا داؤد علیہ السلام نے کبھی اس کے سامنے جو ہے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، کیونکہ جو اللہ کے بہادر ہوتے ہیں جس پہ خوف خداوندی ہوتا ہے تو کسی طاقتور یا وقت کے بادشاہ کا اس پہ کوئی بس نہیں چلتا۔ تو یہ شعر میں شاعر نے جو ہے یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو تلمی کی خوبی کے ساتھ، تضاد کی خوبی کے ساتھ یہ شعر کہا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس طرح ہماری غزل کی سرگرمی مکمل ہوئی، اور آپ کلیات آتش حاصل کر کے اس میں سے اپنی پسند کی کوئی غزلیں لکھیں یا 5 غزلیں لکھیں، اور باوجود اس کے اگر کوئی تشنگی یا کوئی چیز باقی رہ گئی ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو اپنے گروپ کے واٹس ایپ کے کامنٹ باکس میں آپ لکھ کے بھیجیے، تاکہ اسے سہل اور آسان کرنے کا کام انجام دیا جا سکے۔